حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی قربانیوں میں ٹکرائے ہیں بادشاہ وقت کے ساتھ، اور امام احمد بن حنبل کے بھی رحمہ اللہ واقعات ملتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا بادشاہ وقت سے، عقیدے کا تھا۔ حادث اور قدیم ہمارے یہاں عقائد چلتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات اور اس کے صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں۔ حادث تو مخلوق کی صفت ہے نا، جو پہلے نہ ہو اور پھر بن جائے۔ اللہ کے لیے تو نہ ازل ازل ہے، نہ ابد ابد ہے، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور کلام کی صفت کلام متکلم کی صفت ہے، اور وہ صفت موصوف کے ساتھ قائم ہے۔ آپ اور ہم عقائد میں پڑھیں، عقیدہ طحاویہ یا شرح عقائد پہ ہم نظر گھمائیں تو میرے خیال میں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ 120 کوڑے برداشت کرتے ہیں۔ ابن خلدون اٹھائیں، کہا کہ ایک کوڑا اگر ہاتھی کے جسم پر لگتا تو چنگاڑ کے بھاگ جاتا۔ سیرت احمد بن حنبل الشیبانی میں دیکھیے نا، محقق محمد آصف نے اس پر ایک تفصیل دی ہے انڈیا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو رہائی کے بعد کمر میں اتنا شدید درد کبھی کبھی محسوس ہوتا کہ ایسے لگتا جیسے میں موت کی گھاٹ پر آ گیا ہوں۔ اس وقت کے ایک بہت بڑے حکیم کو بلوا کر جب 2 4 5 بار چیک اپ کرایا گیا تو آخر پتہ چلا کہ ایک حرام ہڈی، پتہ نہیں خنزیر کی ہے یا کس چیز کی ہے، ان کی کمر کو چھید کے اندر سلوا دی گئی ہے، اور اس ہڈی میں پتہ نہیں کوئی زہر بجھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی ترتیبیں تھی کہ خود ہی مر جائے۔ جب اس زمانے کا آپریشن اور اس زمانے کے حساب کتاب سے جب حکمانے نکالی ہے تو عبداللہ بن احمد امام صاحب کے جو بیٹے ہیں امام احمد کے، وہ فرماتے ہیں، والد صاحب فرماتے تھے کہ ایسے جیسے مجھے پھانسی گھاٹ سے اتار لیا گیا اور مجھے ایسے صحت مل گئی ہے۔ یہ معاملہ بادشاہ وقت سے کیا تھا؟ سیاسی تھا، کوئی مسئلے کا مسئلہ تھا، کوئی چھوٹا موٹا کوئی فروعی چکر تھا؟ جی نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ اور عقیدے کے مسئلے پہ امام احمد بن حنبل کی استقامت دیکھیں، 4000 علماء کے ساتھ اکٹھا فتویٰ دیا تھا کہ یہ قرآن غیر و مخلوق، قرآن کوئی مخلوق نہیں ہے، قرآن حادث نہیں ہے، قرآن قدیم ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، متکلم کی صفت ہے، اللہ کی طرح قدیم ہے۔ ہتھ کڑیاں آئیں تو 4 علماء رہ گئے تھے۔ آپ مجھے بتائیں 4000 پہ 4 بندے رہنا، 3996 آدمی گیا، اور جب ہتھ کڑیاں لگی تو 2 بندے رہ گئے جنہیں ہتھ کڑیاں لگی ہیں، ایک احمد ابن حنبل اور ایک شیخ اسحاق ابن راہوے رحمہم اللہ۔ جس وقت بغداد لے کر بادشاہ کے دربار میں لایا جا رہا تھا، آپ پڑھیے امام اسحاق ابن راہوے کا انتقال راستے میں ہوا ہے، اسی راستے میں۔ اس دھرتی اور کرۂ ارض پر اکیلا امام اعظم امام احمد ابن حنبل موجود ہے جو اس اہل حق کے نظریے کا قائل ہے۔ لیکن حق کی طاقت، الحق یعلو ولا یعلا، حق مغلوب نہیں ہوتا۔ آج دنیا اس بادشاہ کا نام نہیں جانتی، احمد ابن حنبل ہے۔ میرے دوستو، اندازہ لگا لیں کہ عقائد پر ہمارے بزرگوں میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ملتا۔ عقائد پر ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے، جی ایسا نہیں ہے جو ہمارے حضرات نے، یہ ہمیں اکابر سے ملا۔ اور موجودہ دور میں آئیے تو اکابرین علماء دیوبند، جن کے لیے آپ کو اور ہمارا نظریہ ہے کہ یہ صحابہ کے روحانی اولاد بھی ہیں اور صحابہ کی جسمانی اولاد بھی ہیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ جماعت، ان کی سوانح حیات اٹھائیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد ہے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ کی سوانح اٹھائیں تو حضرت عمر فاروق کی اولاد ہے۔ اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا حبیب الرحمن عثمانی فتاوی دارالعلوم دیوبند والے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے۔ اور حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاندپوری، جن کے لیے ابن شیر خدا کا لفظ ہے، رسائل چاندپوری دیکھ لیں 2 جلدوں میں، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری حضرت تھانوی کے خلیفہ مجاز ہے۔ اور حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی ترمذی کے شارح، حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ،
اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہے. تو علماء دیوبند روحانی اولاد کے ساتھ جسمانی اولاد بھی ہیں صحابہ کی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.